الحمد لله الذي وكفى بالله سلام على عباده الذين اصطفى واصطفى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے. وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے. مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے. رحمت بن کر اس لیے آئے کہ ہم بارہا سنتے ہیں، بارہا جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بہت سے ظلم کیے جاتے تھے. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ظلم، کافروں کا ظلم اس دنیا سے ختم ہو گیا. آج ہمارے سامنے کوئی بچی ایس ڈی ایم بن رہی ہے، کوئی ڈی ایم بن رہی ہے، کوئی انسپیکٹر بن رہی ہے، کوئی اے سی پی بن رہی ہے، کوئی کچھ بھی بن رہی ہے. آج یہ جو بچیاں ہماری آگے بڑھ رہی ہیں، یہ میرے نبی کے رحمت بن کر آنے کی وجہ سے ہے. آج ہم حضور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن آج ہم ان کو بھول چکے ہیں اور ان کے طریقوں کو بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم نمازوں سے دور ہیں، اپنے مدرسوں سے دور ہیں، اپنی عیدگاہوں سے دور ہیں، اپنی خانقاہوں سے دور ہیں، اور سارے جو نیک کام ہے ان کو چھوڑ کر کے آج ہم پریشان ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، ہم کہتے ہیں سرکار خراب ہے. اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، کوئی حکومت خراب نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آج غلامی کرنے پر مجبور ہیں. کوئی حکومت ہمیں نہیں دبا سکتی اگر ہم رسول اللہ کی سنت پہ چلا کرتے. اللہ کے قرآن میں ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تم پر احسان کیا.
اللہ نے ہمیں کان دیا، یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں پیر دیا، یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں عقل و سلیم دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا کی ہر وہ چیز دیا جو ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں تم لوگوں کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اس چیز کے لیے احسان نہیں کیا، وہ چیزیں دے کر تم کو احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، ہم نے تم پر احسان کیا، اور احسان کیسے کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیج کر احسان کیا۔ اللہ نے ہم میں سے رسول بھیج کر ہم پر احسان کیا، یہ بتا رہا ہے، اور اتنے فخر سے بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، نہ رسول پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اور سب سے زیادہ محبت کسی سے کرتا ہے رب کائنات تو اپنے نبی سے کیا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے محبت کیا کرو۔ اگر تمہارے دل میں عشق محمد نہیں ہے تو تمہارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت کا اشعار ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی بھی بات ایسے ہوائی ہوا میں نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بعد بھی کوئی نبی تھا، ان کے بعد بھی کوئی نبی تھا، یعنی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کسی نہ کسی نبی کے زمانے میں آئے، لیکن جب میرا نبی آیا تو دنیا میں ظالموں کا ظلم اتنا بڑھ چکا تھا، زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، بیوہ عورت کو مار دیا جاتا تھا، بیوہ عورت کو گھر میں بند کر دیا جاتا تھا، ان کے منہ پہ کالک پوت کے پورے گاؤں میں گھمایا جاتا تھا۔ اتنے برے حالات تھے کہ عورتوں کی کوئی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا نہ تھا۔ اس زمانے میں میرا نبی پیدا ہوا۔ جب میرا نبی پیدا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کہا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔